جو ہم نے کیا ہے یا یہ جو ہم نے کھیلا ہے اس کو کرکٹ ہی کہتے ہیں. جی بالکل کوشش تو ہم نے کی ہے کھیلنے کی کرکٹ، لیکن آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی تھیں. جس طرح ہم لوگوں کے میں سمجھتا ہوں ریسورسز جو تھے وہ پورے نہیں تھے اس ٹورنامنٹ میں. ہم لوگ اوپنرز ریگولر اوپنرز کے ساتھ نہیں گئے، میک شفٹ کے ساتھ گئے، اور ہم نے جو جس سے اوپن کروائی وہ ہمارے سب سے بہترین بلے باز ہیں بابر اعظم، لیکن انفارچونیٹلی وہ فارم میں نہیں تھے. تو میرے خیال سے ان کو وی پٹ ہم آن اسپاٹ، مطلب کہ یار ٹھیک ہے اب نہیں ہو رہا تم سے تو ادھر آ کے ٹرائی کرو. لیکن انہوں نے 6000 رن کیے ہوئے ہیں، 19 سینچری ہیں ان کی 3 نمبر پہ. تو وہ تو آپ کا ٹرمپ کارڈ ہے، آپ نے اس کو اسی طرح یوز کرنا تھا. جہاں تک اوپنرز کی بات ہے، آپ کو ریگولر اوپنرز کھلانے چاہیے تھے. فخر زمان بالکل وہ تھے، اس سے پہلے سائم بہت اچھی کھیل رہے تھے کرکٹ، لیکن وہ انفٹ ہو گیا انفارچونیٹلی. لیکن جو پلیئرز اوور دی ایئرز آپ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں، جس طرح امام الحق ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، انہوں نے آپ کے لیے پرفارمنسز دی ہیں ایز این اوپنر. تو اگر ان سے ایک آدھ 2 سیریزوں میں نہیں ہوئی تو آپ اس طرح ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے پلیئر کو. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو اب دیکھیں اس کا ہم نے پھر دیکھا اس کا خمیازہ بھگتا ہے. اچھا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یاسر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. لیٹس ٹیک اٹ ٹو توصیف صاحب ایز ویل. توصیف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سیاست اور وہ والی پالیٹکس آ جاتی ہے نا کہ میں آگے تم آگے، وہاں کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، چاہے وہ صحافت کا شعبہ ہو، چاہے وہ کوئی اور شعبہ ہو، کرکٹ سمیت، اس کے اندر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. جو پالیٹکس ہے ود ان دا ٹیم، وہ ٹیم کے اسپرٹ کو تو توڑ دیتی ہے نا. تو آپ کو وہ بھی نظر آئی ادھر جس طریقے سے بین ہیئرنگ اباؤٹ دا انٹرنل پالیٹکس؟ شکریہ. ہم تو کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، ہمارے پاس آن کے کھیلیں، کھیل کو کھیل کی طرح سمجھیں. لیکن یہ تو ہمارے ہاں ہم خود ہی اس کا شکار ہوئے ہوئے، ہم دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں. اور یس بالکل اس میں کافی کچھ ہے. اور جس طرح ابھی یاسر نے بولا کہ ہم نے پراپر ٹیم نہیں بنائی، مگر غلطی مان بھی نہیں رہے. یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ غلطی نہیں مان رہے. 25 کروڑ عوام بات کر رہی ہے، اس میں کوئی 2000 تو پلیئر ہوں گے ہی ضرور. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اوپنر اور ایک اسپنر ایڈ کرنا چاہیے، اور مگر نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے ہی جائیں گے. تو ٹھیک ہے، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 دن کے اندر اپنے ملک میں ہمارے جو ہو رہی چیمپئنز ٹرافی 4 دن کے اندر ہم وہاں سے باہر ہو گئے غلط پلاننگ کی وجہ سے. اور نظر آ رہی تھی ساری کچھ. اور میرا خیال ہے، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا ہمارے ملک میں ہوئی ہے، ہم خوش ہیں اس میں، اپنی جگہ ہے. بٹ ٹیم نے جو کیا ہے اس کے ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے 4 مینٹور آپ نے بلائے ہیں، چاروں مینٹور جو ہیں آپ کے وہ چلے ہوئے کارتوس کہوں گا تو ٹھیک ہے، چاروں جو بھی ہو. اس کے بعد آپ عاقب صاحب کو لائے، بالکل عاقب صاحب نے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا سارا کچھ، پچ بنائی اور وہ میچ جیتے. بٹ یہاں آن کر جو ہے ہم مات کھا گئے. اس لیے کھا گئے مات کہ ہم نے پراپر ٹیم ہی نہیں بنائی. اور سبھی کہہ رہے ہیں، میں ہی نہیں بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو نگ ہونے چاہیے تھے. اب دیکھیے نا، انڈیا کو تو ایڈوانٹیج ہو گیا، اس نے کہا ہم یہاں نہیں کھیلیں گے. اچھا بھائی جاؤ وہاں جا کے کھیل. وہ کھیلے، اور انہوں نے پتا ہے انہیں کہ وہ ایک جگہ ہم کھیل رہے ہیں. اور وہاں جو ہے انہوں نے جب 12 تاریخ آئی تو انہوں نے بجائے ادھر ادھر کرنے کے ایک اور اسپنر اس میں ایڈ کر لیا. تو ایڈوانٹیج جو ہو گیا نا ان کو. ہم ویسے ہی چلے جا رہے تھے، ہر ٹیم جو ہے جی 2 سے 3 اسپنر لے کے آ رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا ویسے ہم اسپنرز کی وجہ سے تو توصیف صاحب فیمس ہوا کرتے تھے، اب ہمارے اسپنرز ہی غائب ہو رہے ہیں، عجیب سی بات ہے. لیکن یاسر ایک اور ایشو ہے اس ٹائم پر. انگلینڈ کے کیپٹن نے کہا ہے کہ جی میں تو مستعفی ہو رہا ہوں، میری کارکردگی صحیح نہیں تھی. ہمارے کیپٹن کہتے ہیں ہم سبق سیکھ رہے ہیں، اگلی دفعہ بہتر کریں گے. یہ وہ والا سبق تو نہیں ہے خالی کتاب پڑھ کے وہ بچے ایکٹنگ کرتے ہیں ہم سبق سیکھ رہے ہیں سبق سیکھ رہے ہیں. وہ سبق ہی نہیں سیکھا جا رہا، کب سیکھیں گے ہم؟ دیکھیں ہم جب کرکٹ جب سٹارٹ کی ہے ڈپارٹمنٹ سے ہم نے سٹارٹ کی ہے. پہلے ایسوسیشن سے ہم جاتے تھے ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے. ایسوسیشن ہم ریجن جب کھیلتے تھے تو وہاں سے ہم پرفارم کر کے جاتے تھے ڈپارٹمنٹ میں. پھر ڈپارٹمنٹ سے ہم آتے تھے پاکستان ٹیم میں. جب ہم ڈپارٹمنٹ کھیلتے تھے تو ہماری ایک مینجمنٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ہم اس کو آنسریبل ہوتے تھے. اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے، ہمیں ان کے
اکاؤنٹیبلٹی چیک کی وجہ سے ہم لوگ پرفارم کرتے تو پریشر میں سے اپنے آپ کو ہم ہینڈل کرنا سیکھا ہم نے. اور جب پاکستان ٹیم میں آئے تو 2-3 سال ہم نے پرفارمنس دی. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول ہماری جب تک آنسریبل نہیں ہوں گے نا ہم آگے, اس وقت ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ہم ہر کسی کو کسی کا آنسریبل ہونا چاہیے. تو اگر آپ سے ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. اس کے بعد جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا یہی راستہ کہ آپ آنسریبل ہو. جب آپ آنسریبل نہیں ہوگے, ریجنز میں کوچز کسی کو آنسریبل نہیں ہے, اوپر جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ وہ ان کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں ادھر ادھر, اس طرح نہیں ہوتا. آپ آنسریبل ہوگے پرفارمنس کے ساتھ. وہ چیز مسنگ ہو رہی ہے ہماری ڈومیسٹک میں. اب ہماری ڈومیسٹک نا لڑکے بڑا انڈر پریشر ہو کے کھیلتے ہیں. ہم لوگ پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھتے تھے. ہم لوگ پریشر کے اندر رہ کے اس کو ہینڈل کرتے تھے. And that's the best way you go about it. پریشر میں رہ کے آپ ڈیفینسو ہوں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کی کارکردگی نظر آئے گی. آپ اوفینسو پہ بیٹھ کر کھیلیں تو پھر بات الگ ہے. لیکن توصیف صاحب, عجیب بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ سے تو ہم پہلے بھی ہارتے رہے. ابھی ایک سیریز آ رہی ہے اور اس سیریز کے اندر ہم لوگوں کی ٹیم کی کمپوزیشن کے اوپر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ٹیم جس نے یہ کارکردگی دکھائی ہے ماشاءاللہ اس کو لے کر جانا چاہیے یا بالکل ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. توصیف صاحب, کمبینیشن آپ نے ظاہر ہے ابھی آپ ساؤتھ افریقہ ان جگہ پہ گئے تھے, کچھ پلیئروں کو آپ نے چانس دیا تھا, مگر یہاں آنے کے بعد اب توصیف صاحب کی آواز کٹ رہی ہے. غلط کیا. اب آپ کو دیکھیے, اب بنانے کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا پاکستان ٹیم کو, ایٹ لیسٹ میرے حساب سے 4 سے 5 سال لگیں گے